بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کرام علیہم السلام کے تمام معجزات عطا فرمائے، جن میں سب سے اعلیٰ ترین الاسراء المعراج ہے۔ انسانی عقل اس واقعہ کو سن کر دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہمارا نہ صرف اس واقعہ پر مکمل ایمان ہے بلکہ ہر مسلمان اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ محترم ناظرین، دیکھا جائے تو ہمارے یقین کرنے کے لیے فقط یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروانے والی وہ پاک ذات ہے جو ہر عیب، کمزوری، نقص اور کوتاہی سے پاک ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کی کبریائی اور عظمت بے مثال ہے۔ جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے زمین و آسمان کی تخلیق صرف 6 دنوں میں کی۔ سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود آج تک زمین و آسمان کو مکمل کھوج نہیں سکی اور اس کی وسعت کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ کن فیکون اور ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ اتنی وسیع و عریض کائنات جس کا اندازہ بھی انسانی عقل اپنی تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود نہیں لگا سکی، اس کے حکم سے پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں تباہ ہو جائے گی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور قیامت کا معاملہ نہیں بس جیسے ایک پلک کا مارنا بلکہ اس سے بھی قریب۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور بے شک سورج چاند اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سورج چاند ستارے سب کے سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ اصل میں معجزہ 2 چیزوں پر کھڑا ہے جو کہ نقل و عقل سے ثابت ہیں، جسے اصطلاح میں تئی زمان یعنی کہ وقت کا سمٹ جانا اور تئی مکان یعنی کہ فاصلے کا سمٹ جانا کہا جاتا ہے۔ تئی زمان کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا سفر چند عرصہ میں ہی گزر جانا ہے، اور تئی مکان کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا سفر چند ہی عرصہ میں ہو جانا ہے۔ زمان و مکان کی 100 ساعتیں چند وقت میں ہو جانے کے بارے میں معجزات و کرامات نہ صرف احادیث سے ثابت ہیں بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تئی زمان کی دلیل قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 259 میں اس طرح سے ہے، اور اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو کئی صدیوں پہلے تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ جب عزیز علیہ السلام نے اس بستی کے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اے اللہ، اس بستی کے لوگوں کو تو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ خیال آنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ پھر عزیز علیہ السلام کے جسم میں جان واپس ڈالی تو عزیز علیہ السلام کے کھانے پینے کی چیزیں سب پہلے والی حالت میں پڑی تھی، جبکہ ان کی سواری جو کہ ایک گدھا تھا اس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے عزیز، تم کتنی دیر تک موت کی حالت میں رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، میں 1 دن یا اس سے بھی کم عرصہ اس حالت میں رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیز، تم 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو۔ اپنی سواری پر نظر مارو جس پر تم سفر کرتے تھے، اس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف تو دیکھو جو کہ ویسے کی ویسے ہی پڑی ہیں۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم اگلے آنے والے لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خیال تمہارے دل میں پیدا ہوا تھا یہ اس کا جواب ہے، اور اب دیکھنا کہ ہم تمہارے گدھے کو بھی کس طرح سے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا، تو گدھا اپنی پہلی حالت میں کھڑا ہو گیا۔
اس کو 23 زمان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عرصے کا چند لمحوں میں گزر جانا۔ اسی طرح سے 23 مکان یعنی کہ فاصلوں کا سمٹ جانا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت 38-40 کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا جو کسی اور ملک میں کافی میلوں کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے پاس بلایا تو اپنے جانشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت اٹھا کر میرے پاس کون لائے گا۔ ایک بہت بڑا اور طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا، وہ تخت میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کو بلایا جو اسم اعظم کا علم جانتا تھا۔ اس کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم وہ تخت کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پیش کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کتنا طاقتور ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ یہ وقت کا پیمانہ صرف ہم انسانوں کے لیے ہے، اس کی ذات کے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج کل سائنس کا دور ہے اور آج کے انسان کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے، مگر اب ہر کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس میں سفر بھی کیا ہوگا۔ اس میں آپ کئی دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ بجلی بھی اس دور کی بہت بڑی ایجاد ہے۔ پرانے دور میں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہم بجلی کو استعمال کرتے ہوئے کئی دنوں کا کام گھنٹوں میں کر سکتے ہیں تو کوئی یقین نہ کرتا۔ یہ بجلی سے چلائی گئی ٹرینیں کئی دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتی ہیں۔ بجلی کے ذریعے ہم اپنی مشینیں اور پنکھے وغیرہ بھی چلاتے ہیں۔ روشنی کا انتظام بھی ہم بجلی کے ذریعے ہی کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو حضرت انسان نے ایجاد کی ہیں، اور جس نے انسان کو ایجاد کیا ہے اس کی قدرت کے تو کیا ہی کہنے۔ کوئی تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ آج کا انسان پورٹلز کی بات کرتا ہے جس کے ذریعے آپ ایک وقت سے دوسرے وقت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان کی سوچ آج اس لیول تک پہنچ گئی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صدیوں کا سفر کیا انسان کو لمحوں میں طے کروانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ سائنسدانوں نے کائنات کا بہت سارا حصہ طاقتور ٹیلیسکوپس کے ذریعے کھوج نکالا ہے، مگر اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا 5% حصہ بھی نہیں ہے۔ نامی گرامی سائنسدان آئنسٹائن اس بات پر یقین رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے دوربین سے ایک ایسی کہکشاں کو دیکھ لیا ہے جو کہ روئے زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، جبکہ روشنی فی سیکنڈ کے رفتار سے 1 کروڑ 86 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے۔ تو اس رفتار سے سفر کرتی رہے تو وہاں 2 کروڑ سال تک پہنچ پائے گی۔ کائنات کی سرحدیں اتنی وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ سال تک بھی زندہ رکھے تو میں پھر بھی ساری کائنات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جو کہ دنیا کا ذہین ترین انسان تھا۔ اس جدید دور میں ایسے ایسے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں جن کے بارے میں پرانے دور کا انسان خوابوں خیالوں میں بھی گمان نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے کہ ہم موبائل فون سے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے دوسرے انسان کی نہ صرف آواز سن سکتے ہیں بلکہ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ نے بھی دھوم مچا رکھی ہے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں کافی نشانیاں ہیں جس سے ہمیں اللہ پاک کی قدرت کا اشارہ ملتا ہے۔ اگر انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو وہ خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھا ہوگا جو کہ کئی دنوں کا سفر گھنٹوں میں کر سکتی ہیں۔ ان سب حقائق کے اسباب پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ان سب کا خالق مالک اگر اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں اتنے اچنبے کی کیا بات ہے؟ تو اس میں ایسی کون سی بات ہے جو کہ عقل میں نہیں بیٹھ رہی یا وہ مافوق الفطرت ہے؟
عقل مندوں کے لیے اس واقعہ پر یقین کرنے کے لیے لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ یقیناً کھلی نشانیاں موجود ہیں جس سے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں۔